السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کل مصروف ہوں گے کیونکہ ایام عزا کی مصروفیات نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے۔ السلام علیکم آپی جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ٹنکو؟ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی آپی۔ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ایام عزا کے بارے میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ایام عزا کا آغاز ہوا ہم نے بھی اپنی داستان کربلا کا آغاز کر دیا۔ آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کربلا کی کہانی 2 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جب 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شہادت نوش کی، اور اس کے بعد کربلا کی کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ کل ہم نے بات کی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی، ان کی شخصیت کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ واقعہ کربلا میں موجود تھے اور مصلحت پروردگار کے پیش نظر بیمار تھے، کیونکہ اس وقت پروردگار کی مرضی یہ تھی کہ امامت کو محفوظ کرنا تھا۔ اچھا بچوں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا میں موجود تھے اور جب عاشور کا دن آیا، امام سجاد علیہ السلام غشی کے عالم میں تھے، یعنی بے ہوش تھے۔ انہوں نے آواز سنی، ایک دفعہ جب ہوش آیا آواز سنی کہ امام حسین علیہ السلام باہر پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ امام حسین علیہ السلام بمشکل تلوار لے کر باہر آئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ وہ اس قدر بیماری نقاہت کے عالم میں باہر ہیں تو انہیں اپنے ساتھ لے کر خیمے کے اندر آ گئیں، اور پھر سے ایک بار جناب سجاد پر غشی طاری ہو گئی، نقاہت طاری ہو گئی۔ پھر جب انہیں دوبارہ ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، اصحاب شہادت پا چکے تھے، خیمے جل چکے تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن چکی تھیں۔ جناب سجاد علیہ السلام زندہ تھے، ہمارے درمیان اس وقت کربلا کے اندر موجود تھے، اس لیے کہ خداوند عالم کا مقصد یہ تھا کہ امامت کی حفاظت کرنی تھی۔ بہرحال یہ لٹا ہوا قافلہ پھر پہنچتا ہے کوفہ، اور جب کوفہ پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، کیا آپ لوگوں نے کیا ہے، کیوں یزید نے آپ لوگوں کو قید کیا ہے؟ اب کوفی شاید جانتے نہیں تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی بن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ حسین وہ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تم لوگوں نے ہی ہمیں خط لکھ کر بلوایا اور پھر ہمارے ساتھ مکر گئے تم لوگ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوفیوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھے تھے اور بلوایا تھا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی وقت واضح کر دیا ان کوفیوں پر کہ دیکھو تم نے ہی ہمیں بلوایا تھا اور تم ہی ہمیں پہچانتے نہیں ہو۔ اس کے بعد امام کوفے کے بعد شام پہنچے اور وہاں کیا حالات پیش آئے ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ فی الحال چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پروگرام کا اگلا سیگمنٹ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ سے باتیں کریں گے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں۔ اجر رسالت۔ بالآخر حاجیوں کا کارواں شہر مدینہ میں داخل ہوا۔ لوگ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑے۔ پیغمبر حجۃ الوداع یعنی اپنے آخری حج سے لوٹے تھے، اور لوگ جانتے تھے کہ اب آپ ان لوگوں کے درمیان زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی پیغمبر کے جانشین کی حیثیت سے ان کے تعارف کی خبر غدیر خم میں شہر کے تمام لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ لوگ گروہ در گروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تاکہ دوبارہ حضور صلی اللہ کے اور ان کے جانشین کے ساتھ اپنی بیعت کا اعلان کریں۔ پہلے مہاجرین آئے، حضرت علی علیہ السلام جو کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پیغمبر اکرم کے ساتھ مدینے آئے تھے۔ اس کے بعد انصار حضور کی خدمت میں پہنچے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں جگہ دی تھی۔ اسی اثنا میں ایک شخص دوسرے تمام لوگوں کے نمائندے کے طور پہ آگے آیا اور ایک صندوق پیغمبر اکرم کے سامنے لایا اور کہا، اے پیغمبر رحمت، آپ کے مبارک قدموں کی برکت نے مدینے میں جنگ اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنے کے رواج کو ختم کیا اور ہمیں گمراہی اور جہالت سے نجات دی اور تمام عالم میں بلند مرتبہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی زحمات کا مال دنیا سے اجر نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہم نے سوچا کہ اب جب کہ آپ ہمارے رہبر ہیں اور دوست اور دشمن سب ہر جگہ سے آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، مناسب ہے کہ کچھ رقم آپ کے پاس ہو تاکہ اس سے آپ ان کاموں پر آنے والے اخراجات ادا کر سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور خاموشی اختیار کی۔ اسی لمحے فرشتہ وحی الہی لے کر نازل ہوا اور اس آیت کو انصار کے جواب کے طور پہ نازل فرمائی۔ آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تم یہ کہہ دو کہ میں تو اس پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، اور جو اس میں کوئی نیکی کرے گا اس کی خاطر سے ہم اس کی نیکی کو بہت بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تمام لوگ جان گئے کہ حضور صلی اللہ کے مد نظر کون لوگ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ لوگ رسول کے لخت جگر تھے۔ واقعاً دوستی اہل بیت پیغمبر ہی پیغمبر کی زحمات اور ان کی رسالت کا اجر ہیں۔ امید ہے کہ ہم بھی عظیم الشان پیغمبر کی زحمات کا اجر رسول خدا کے فرزند سے محبت کے ذریعے، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی، جو کہ آپ کے قریب ترین اقربا میں سے ہیں، ادا کریں۔ جی عزیز دوستو، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام روشن ستارے میں۔ آپ ہی جان اپنی بات کو جاری رکھیں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ آگے کیا ہوا؟ جی ہاں بالکل بتائیں گے۔ تو دوستو، ہم نے بتایا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کوفے کے لوگوں کو جواب دیا، اور پھر جب یہ قافلہ پہنچا شام، یزید کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں فرزند مکہ ہوں، میں فرزند منا ہوں، میں فرزند زمزم ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام لوگوں کو اپنی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے حسب نسب کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یزید جب دیکھتا ہے کہ لوگ غور سے سن رہے ہیں، منہ پھیر پھیر کر رو رہے ہیں، تو اچانک اذان دینے کا حکم دے دیتا ہے۔ اذان شروع ہوتی ہے، امام سجاد علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب مؤذن پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، تو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے جن کا نام لیا جا رہا ہے کس کے جد ہیں؟ اگر تم کہو کہ تمہارے جد ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر تم مان لو کہ میرے جد ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے آخر کیوں میرے آبا و اجداد کو قتل کیا، کیوں ہمیں قید کیا، کیوں ہم پر ظلم و ستم ڈھائے؟ آہستہ آہستہ امام کے خطبات نے اثر کیا اور بالآخر یزید کو لوگوں کے مجبور کرنے پر آپ کو رہا کرنا پڑا اہل و عیال کے ساتھ۔ امام علیہ السلام واپس مدینے آتے ہیں اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن مدینے آنے کے بعد بھی ہمیشہ جب تک آپ زندہ رہے کبھی بھی آپ کے ذہن سے کربلا کے واقعات نکل نہ پائے۔ جب بھی آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی آتا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آپ رونے لگتے تھے، اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے۔ دوستو، آپ نے یقیناً امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب سنا ہوگا سید الساجدین۔ جی ہاں، سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ امام زین العابدین علیہ السلام اتنے زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا سید الساجدین۔ کوئی نعمت ملی، خدا کا شکر، کوئی پریشانی دور ہوئی، خدا کا شکر، کسی بھی بات کی خوشی ملتی تھی، غم دور ہوتا تھا، خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اس قدر سجدے کیا کرتے تھے کہ آپ کا لقب ہی سید الساجدین پڑ گیا۔ اور بچوں، امام زین العابدین کا ایک اور لقب یہی زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔
اس قدر آپ عبادت کیا کرتے تھے, اس قدر نمازیں پڑھتے تھے, ساری ساری رات محراب عبادت میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کا لقب ہو گیا زین العابدین. تو بچوں, زین العابدین اور سید الساجدین ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے دو بہت ہی مشہور القاب ہیں. دوستو, امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ سید سجاد ہیں اور بیمار کربلا ہیں. بعض بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ ہمیشہ بیمار رہے. نہیں, یہ غلط فہمی ہے. آپ ہمیشہ بیمار نہیں رہے, بلکہ صرف واقعہ کربلا میں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, مصلحت خداوندی کے تحت آپ بیمار تھے. کربلا کا جب واقعہ ہو گیا, کوفہ شام سب قید ہوئے, واپس جب آئے مدینے میں, تو اس کے بعد آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام کیا اور بے تحاشا دعائیں بھی آپ نے لوگوں کو بتائیں. آپ کی دعاؤں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں اور آپ کی شخصیت کے بارے میں اور کیا کیا باتیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں, یہ سب ہم دیکھیں گے پروگرام کے بعد والے حصے میں. فی الحال ہم چلیں گے اور دیکھیں گے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ. دوستو, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹنکو, تم بھی ہمارے ساتھ ہو؟ جی آپ ہی, میں اور غور غور سے سے سن رہے ہو؟ آپ کی باتیں بہت غور سے سن بہت رہا اچھی ہوں. بات ہے, تم بھی بہت غور سے شکریہ. سنو اور ہمارے دوست بھی غور سے سنو. جی آپ ہی, جی بالکل. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں سلام. بچوں, آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سادہ سی چیزوں سے کس طرح ایک پینسل باکس بنایا جا سکتا ہے. ہمیں اس کے لیے ایک موٹا سا گتا درکار ہوگا جو بازار سے آسانی سے مل سکتا ہے. خیر, گتے کو ضرورت کے مطابق کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر رنگ کرتے ہیں. البتہ میں نے ایک گتا پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا. ایک گتا نیچے رکھ کر اس کو کاٹ لیتے ہیں. فالتو حصوں کو کاٹ لیتے ہیں قینچی سے. اب گوند وغیرہ سے اس کو باکس پر چپکا دیتے ہیں. اور اس کے اوپر ایک بھاری چیز رکھ سکتے ہیں تاکہ پوری طرح چپک جائے. اب یہ سوکھ چکا ہے اور اب فالتو حصوں کو دوبارہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ پوری طرح سے ہموار ہو جائے. گتے کو پوری طرح سے ڈھکنے کے لیے کپڑے یا چمڑے کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے سفید چمڑا منتخب کیا ہے. پہلے مطلوبہ سائز کے مطابق چمڑے کو کاٹتے ہیں.
اس کے بعد سفید چمڑے کو چپکا دیتے ہیں باکس پر. باکس پر یہ سفید چمڑا چپکا کر پھر فالتو حصوں کو قینچی سے کاٹ دیں. اور باکس کے نیچے بھی چمڑا چپکانا ہے. سفید چمڑا باکس کے چاروں طرف ٹھیک سے چپکانا ہے اور چپکا کر اس کے فالتو حصے کاٹ دینے ہیں. اور اب خوبصورتی کے لیے اس پر تزئین و آرائش کرنی ہے. جو بھی ڈیزائن پسند ہو وہ بنا دینا ہے اس کے اوپر. میں اس پر ایک گڑیا کی شکل دینا چاہتا ہوں. آنکھیں لگاتا ہوں. البتہ میں نے یہ بنی بنائی آنکھیں بازار سے خریدی ہیں. آپ رنگ کر کے آنکھیں بنا سکتے ہیں. کسی بھی رنگ سے گڑیا کی ناک اور منہ بھی بنا دیتے ہیں. کسی بھی گہرے رنگ سے یا کالے رنگ سے بھویں بھی بنا دیتے ہیں. اور اب رنگین نواڑ یا ربن اس کے چاروں طرف لگا دیتے ہیں تاکہ خوبصورتی پیدا ہو جائے.
रंगीन निबाड़ या रिबन टाइप ये खूबसूरत चीज़ इस पर चिपका देते हैं। इससे खूबसूरती पैदा हो जाएगी। ये पेंसिल बॉक्स आपका तैयार है। इसमें अपनी चीज़ें आप रख सकते हैं। पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें आपके पास हैं अपने इस्तेमाल की, वो आप रख सकते हैं। और लीजिए, ये एक खूबसूरत पेंसिल बॉक्स आपका। उम्मीद है ये काम भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में। पहले हमने बात की कि करबला में उनका क्या किरदार था। करबला के बाद शाम और कूफे में उन्होंने किस तरह से लोगों को बताया कि मैं कौन हूँ, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। और फिर जब इमाम मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने में भी इमाम ने तबलीग का काम हमेशा जारी और सारी रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमें ख़ास एक जो तोहफ़ा दिया है वो है उनकी दुआएं। उनकी दुआओं के मजमूए को सहीफ़ा कामिला भी कहा जाता है, ज़बूर आले मोहम्मद भी कहा जाता है। और मुझे यकीन है कि आपने सहीफ़ा कामिला का नाम ज़रूर सुना होगा। ये किताब दरअसल दुआओं का मजमूआ है, यानी इसमें सब दुआएं हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम की हैं। हर मौके के लिए एक दुआ, बारिश के लिए क्या दुआ मांगनी चाहिए, मुश्किल और परेशानी में हो तो कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। कर्ज़ के ये जो किताब है वो दुआओं का मजमूआ है। बच्चों, आप लोगों को मैं बताऊं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किस तरह से गरीबों की मदद किया करते थे, और वो भी रात के अंधेरे में कि किसी को पता ना चले। होता ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत रहती थी अपने यतीम बच्चों के साथ। बच्चे यतीम हो चुके थे, यानी उनके बाबा का इंतकाल हो चुका था। अब होता ये था कि हर रोज़ रात को कोई शख्स आता था, बच्चों के लिए खाना वगैरह लाता था, ग़िज़ा का एहतमाम करता था। ये सिलसिला चलता रहता था। फिर ये हुआ कि एक दिन वो औरत और बच्चे इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। दूसरा दिन गुज़रा, तीसरा दिन गुज़रा। अब वो औरत परेशान हो गई कि क्या हुआ, उस आदमी की खैर हो जो आता था, रोज़ हमारे लिए खाना लाता था। औरत घर से बाहर निकली कि चलो भाई मालूम तो करूं। बाहर निकली तो देखा कि दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। पहले ने दूसरे से कहा, तुम जानते हो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई है? दूसरे ने कहा, अच्छा। पहले ने कहा, हाँ भाई, पता है क्या, जब उनके गुस्ल का वक्त आया और उनको गुस्ल दिया गया तो उनकी कमर और कंधों पर गहरी चोट के निशान थे। दूसरे ने पूछा, अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों था? पहले वाले ने पूछा कि भाई क्या था कि वो रात में एक बड़ी सी बोरी लेते थे, उसको खाने पीने के सामान से भरते थे, मदीने के गली कूचों में घूमते थे और जितने भी मुफलिस, बीमार, फ़कीर अफराद होते थे उन सब को खाना पहुँचाते थे, उन सब के लिए ग़िज़ा का एहतमाम करते थे। इसी वजह से उनकी कमर पर और कंधों पर गहरी चोट के निशान थे। अब जब उस औरत ने ये सुना तो समझ गई कि भाई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे जो हर रोज़ रात को आया करते थे, हमारे लिए खाना लाया करते थे। वो औरत घर गई, अपने बच्चों से कहने लगी, बच्चों, आज तुम वाकई यतीम हो गए हो, तुम्हारे जो सरपरस्त थे वो शहीद हो गए हैं और अब तुम्हारे लिए खाना लाने वाला कोई नहीं रहा। बच्चों, आज हमने बातें की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। उनकी ज़िंदगी से हमें क्या दर्स लेना चाहिए उस पर रोशनी डालेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। अभी हम चलते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट। आप हमारे साथ रहिएगा। जी आप भी, मैं भी आपकी बातें जो है वो बहुत गौर से सुन रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तुम चुपचाप सारी बातें सुन रहे हो। पता है ये अच्छे बच्चों की निशानी होती है। जी हाँ, आपकी इतनी अहम बातें तो इंसान को चुप करके गौर से ही सुननी चाहिए ना। बहुत ही अच्छी बात है भाई, शाबाश।
دوستو ہم آج بات کر رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں. ان کی شخصیت, ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ڈالی ہم نے روشنی. جی ہاں. آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے کیا سیکھا, آپ ہمیں بتائیں گے ای میل کے ذریعے, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے roshansetare@radiotv.ir اور ای میل کرنا نہ بھولیے گا دوستو. دوستوں ہمیں ای میل کیجیے گا اور بتائیے گا, ہمیں رہے گا آپ کی ای میل کا انتظار. جی ہاں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے آپ ہی اور ٹنکو کو اجازت. خدا حافظ دوستو. خدا حافظ دوستو, خدا حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی اچھی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. خدا حافظ.